نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح بیت المقدس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بیت المقدس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا، فاتح بنے، اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا واقف ہے، بہت اچھے انداز سے دنیا جانتی ہے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ کہ کتنا ٹائم ان کی خلافت رہی اور کتنے بر اعظموں پر ان کی خلافت رہی، اور آج دنیا کے اندر کتنے ایسے نظام ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتب کردہ ہیں، ان کے تجویز کردہ ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے نظام آج بھی دنیا کے اندر رائج ہیں۔ اگرچہ کوئی انسان ان کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے، یا یہ کہ کوئی ان کے دشمن ہیں، تو یہ بھی ایک حق ہونے کی نشانی ہے کہ جس کے بہت زیادہ دشمن ہوں۔ شیطان بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ یہ کہ جب یہ شیطان کی صفت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر وہ نہیں چلتا تھا، اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا، اور جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے ماننے والے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین ہیں، جو ان سے دشمنی رکھنے والے ہیں، وہ تو لازمی بات ہے کہ شیطان کی اتباع کریں گے، شیطان کی تابع داری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے راستے کو چھوڑ کر شیطان ابلیس والے راستے پر چلیں گے۔ اگر تو یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہوگی، تو یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابع داری کرتے ہوئے اور ان کی اتباع کرتے ہوئے وہ یہ دنیاوی زندگی گزاریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف چلے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بتلائی ہوئی تھیں کہ فاتح بیت المقدس کی نشانیاں کیا ہیں، اور وہ کس طریقے سے آئے گا اور کیسے آپ اسے پہچانیں گے۔ بہرحال یہود و ہنود اور یہ کہ اہل کتاب وغیرہ جو بھی تھے، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں درج تھیں، ان کی نشانیاں وغیرہ، جن کے ذریعے وہ پہچان سکتے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ فاتح بیت المقدس کون ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا، اور یہ کہ یہ سفر ایسا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو ہمیشہ رہنے والی دنیا کی جو تاریخ وغیرہ ہے، اس کے اندر یہ سنہری حروف کے اندر لکھا جائے گا۔ آج کسی انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، انسان کے نیچے گاڑی آ جائے گھومنے کے لیے، تو انسان جو ہے وہ کاٹن کی طرح پھولتا ہوا سماتا نہیں ہے کہ اس کے نیچے بھئی گاڑی آ گئی، اس کو پر لگ گئے، ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، نہ تو اسے کسی اپنے برابر والے کا، نہ کسی پڑوسی کا، نہ کسی غریب کا، کسی کا کوئی خیال نہیں کہ کس طریقے سے انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اگر طرز زندگی دیکھنا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے، اور یہ کہ اس واقعے کے اندر جو چیز آئے گی، جب وہ آپ کے سامنے آئے گی، یہ کہ پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ انسان کی طرز زندگی کیا ہے، اور انسان کو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اب یہ کہ سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو اپنا غلام، جسے ہم کہتے ہیں کہ نوکر چاکر، وہ بھی ساتھ، سواری بھی، زاد راہ بھی، اور یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ساتھ۔
اب یہ کہ یہ تمام کے تمام ایک ساتھ ہو کر نکلے اپنے سفر کے لیے، اور زاد راہ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی کھانے پینے کا سامان وغیرہ، اس کے اندر چھہارے وغیرہ اور جو یہ چیزیں تھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہ کہ غلام بھی ساتھ، اونٹ بھی ساتھ۔ اب یہ کہ کھانے والے اور کھانے کے اندر جو خوراک ہے وہ جو اور چھہارے، یہ چیزیں، یہ دو چیزوں کے علاوہ خوراک میں اور کوئی چیز ساتھ نہیں، ایک جو اور دوسرا چھہارے۔ اور یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری بھی ایک کے اونٹ۔ اب یہ کہ کبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے اور کچھ دیر کے بعد پھر یہ کہ اپنے نوکر کو یا اپنے غلام کو یہ کہ اپنی سواری پر سوار کراتے اور خود اس کی نکیل پکڑ کر چلنا شروع کر دیتے۔ اب مسلمانوں کا خلیفہ اور عظیم بادشاہ کہ جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی، اور طرز زندگی وہ کیسا دے رہے ہیں اپنے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، اور یہ کہ سب کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ قربان جاؤں اس عمر پر کہ جو اپنے نوکروں کا بھی اتنا خیال رکھے کہ سواری بھی ایک اور سفر بھی دور کا، اور یہ کہ توشے دان کے اندر زاد راہ بھی جو ہے وہ چھہارے اور جو ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور یہ کہ کبھی خود اپنی سواری پر سوار ہوتے اور یہ کچھ غلام چلتا نکیل پکڑ کر سواری کی، تو پھر کچھ دیر کے بعد اپنے غلام کو سواری پر سوار کراتے۔ تو اس طریقے سے ان کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہا، بہرحال وہ کسی منزل مقصود پر پہنچے۔ اور یہ کہ آپ کا جو کرتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیوند کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کپڑا وغیرہ پھٹ جاتا ہے اس کی سلائی کر دی جاتی ہے، اس کو ٹانکے وغیرہ جو لگا دیے جاتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ پیوند وغیرہ، یا جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا کہ چلو سلائی وغیرہ کا خاص انتظام نہیں تھا، تو یہ کہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس کو باندھ دیا، یا پھر یہ کہ کانٹے وغیرہ لگا کر ان کو جوڑ دیا، اس طریقے سے پیوند کاری جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو یہ کہ مسلمانوں کا بادشاہ اور مسلمانوں کا خلیفہ اور ایک کتنی بڑی عظیم ہستی سفر کر رہی ہے، لیکن اس کے کپڑوں پر جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ در حقیقت کپڑوں کے اندر انسان کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں۔ انسان کی اگر اہمیت اور وقت ہے تو انسان کے کردار اور افعال کی ہے۔ اگر انسان کے جسم پر خواہ کپڑا جتنا بھی اچھا ہو، اگر کردار اور افعال برے ہیں تو ان کپڑوں کی کوئی حیثیت یا کوئی وقت نہیں۔ اگر انسان کا کردار اور افعال وغیرہ اچھے ہیں، کردار اچھا ہے انسان کا، تو پھر میلے کچیلے کپڑے بھی جو ہیں وہ انسان کے جسم پر اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو جب پتہ چلا آپ کی آمد کا، تو یہ کہ مسلمان آپ کے استقبال کے لیے نکلے، تو آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر جو ہے وہ پیوند کاری ہوئی ہے اور پیوند وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو سب نے اس چیز پر اصرار کیا کہ آپ کوئی عمدہ لباس، کوئی قیمتی لباس وغیرہ پہن لیں۔ تو یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمتی لباس پہنایا اور اونٹ سے اتار کر گھوڑے پر سوار کرایا۔ تو سواری کے چند قدم چلنے کے بعد آپ نے سواری روکی اور نیچے اتر گئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس سے میرے نفس پر برا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ کہ عمدہ قسم کا لباس پہنایا، اونٹ سے اتار کر گھوڑے پر سوار کرایا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے میرے نفس پر برا اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک کوئی انسان، اس کے پاس پہلے چھوٹی گاڑی ہو تو دوسروں کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے، حسد کرتا ہے،
تو پھر جب انسان کے خود کے پاس عمدہ قسم کے کپڑے وغیرہ اور بڑی گاڑی آ جائے تو پھر انسان اتراتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر تھوڑی سی اکڑ اور تھوڑا سا تکبر وغیرہ یہ چیزیں شامل حال ہو جاتی ہیں انسان کے نفس کے اندر۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے جو عمدہ لباس پہنایا اور گھوڑے پر سوار کرایا تو اس کا میرے نفس پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے عمدہ لباس اتار کر پھر وہی پیون لگا ہوا کرتا جو تھا آپ کا، آپ نے وہ پہن لیا اسے دوبارہ۔ تو رومیوں نے اس کے عرب و عجم کے اس روحانی بادشاہ کو، جس کے نام سے تمام عالم میں ایک زلزلہ برپا تھا، جب انہوں نے اس عرب و عجم کے بادشاہ کو دیکھا، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ کہ ایک قحط ان لوگوں کے اوپر طاری تھا پہلے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا۔ اب جب رومیوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ رومی کہنے لگے کہ بے شک فاتح بیت المقدس یہی ہے، اور دروازہ بیت المقدس کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے کھول دیا۔ اور جب آپ بیت المقدس کے قریب اسلامی لشکر کی قیامگاہ میں پہنچے تو وہاں کے جو احوال تھے تو پھر انشاءاللہ وہ احوال جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے لائے جائیں گے دوسری ویڈیوز کے اندر۔ اور یہ کہ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں، پسند آنے کی صورت میں تو سبسکرائب اور لائک اور شیئر وغیرہ لازمی کر دیا کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور یہ کہ پھر جو احوال آگے آنے والے ہیں، اب تو یہ کہ مسلمانوں کے اسلامی لشکر کے قیامگاہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، جو پھر آگے کون بیان کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال۔ تو یہ کہ آپ کو بھی سن کر اس چیز کے بارے میں جھٹکا لگے گا کہ کیسے لوگ، اور یہ کہ ساری زندگی مخالفت کرنے والے، اور وہ لوگ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نام سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، تو ان کی زبانی جو ہے وہ چند احوال آپ حضرات کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیوز کے اندر۔ جب تک کیا کہ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔